بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے اجوف کے قواعد مکمل کر لیے تھے، جس میں ہم نے قاعدہ قیلہ اور اس کے بعد پھر آگے قاعدہ یقول، پھر قاعدہ لم یقل اور آخر میں قاعدہ قائل، یہ چار قاعدے ہم نے کل پڑھے تھے۔ تو زرتاشا خان، آپ سب سے پہلے یہ چاروں قاعدے سنا دیں۔ جی استاد ٹھیک ہے۔ قاعدہ قیلن جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ماضی یہ مجہول کا جو قیلن نہیں ہوگا، قیلا، قیلن فعل تو چلیے، تنوین نہیں آتی ہے جی۔ جی جی قیلا قاعدہ قیلا جو ہے یہ ماضی مجہول کے آئین کلمہ میں واو اور یا ہوں تو جی واو اور یا جو ہے ان کو ساکن کر کے جو ان کی حرکت ہے وہ پہلے والے حرف کو دی جاتی ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہوگی بویا۔ اس میں جو یا کی حرکت کسرہ ہے وہ با کو دے دی جائے گی ضمہ کی جگہ، یا کی حرکت آ جائے گی تو یہ بویا سے ہو جائے گا بیا۔ اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ماضی معروف کی جو ہے وہ تعلیل ہو چکی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں یا ہو تو تبدیلی نہیں ہوگی، اگر آئین کلمہ میں واو ہو تو اسے جو ہے یا سے تبدیل کیا جائے گا۔ تو اس کی مثال جیسے بویا سے بیا ہے، اور کویلا سے تیلا ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جو قاعدہ ہے یا کولو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو واو اور یا ہے یہ متحرک ہوں اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ صحیح ہو اور ساکن ہو، پھر اس کی حرکت کو جو ہے وہ نقل کر کے اس سے پہلے والے حرف کو اس کی حرکت دی جاتی ہے۔ ٹھیک تو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر واو اور یا جو ہے حرکت کے اکارڈنگ ہی ہو تو یہ اپنی حالت پر اسٹیبل رہتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہوگی جیسے یا بیو سے یا بیو، یا اور بھی اس میں یہ یہ ہو سے یا بھی ہو۔ یا بیو، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد اگلا قاعدہ اس میں آ جاتا ہے لم یکل والا۔ لم یکل والا قاعدے میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لام کلمہ اگر ساکن ہو تو آئین کلمہ میں جو حرف علت ہوتے ہیں واو اور یا، یہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو مثال ہے یقولو سے لم یقل، اس میں جو یقولو ہے اس میں جو یہ جو لم جازمہ کی وجہ سے لام کلمہ ہے یہ ساکن ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ساکن ہونے سے یہ بن جائے گا یقولو سے بن جائے گا لم یقول، اور پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اس میں سے جو واو ہے اس کو ہم گرا دیں گے تو پھر یہ لم یقولو سے ہو جائے گا لم یقول۔ اور اسی طرح اگر صیغہ امر میں آئے تقولو سے آئے تو پھر اس میں تا گر جائے گی، اور آگے اس میں بھی اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا تو پھر یہ کل ہو جائے گا۔ اور آخری قاعدہ اس میں قائلن ہے، یہ فائلن کے وزن پر آتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو واو اور یا ہے یہ وزن فائلن کے آئین کلمہ میں اگر واقع ہوں تو پھر ان کو حمزہ سے ریپلیس کیا جائے گا، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ان کی تعلیل ہوئی ہو اور ان کا جو فعل ہے وہ استعمال میں ہو، مطلب نہ ہو، ان کا فعل جو ہے وہ مستعمل نہ ہو۔ تو اس کی مثال ہوگی جیسے قائلن، بائیون، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مطلب جیسے سائفون ہے، یہ جو ہے اس کے افعال میں تعلیل نہیں ہوئی تو یہ ایسے ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ سائفن، اس کا فعل مستعمل ہی نہیں ہے، جب فعل مستعمل ہی نہیں ہے تو پھر اس میں تعلیل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے بہت بہتر سنایا ہے جی۔ آگے رقیہ ظہیر آپ سنا دیجئے آخری چار قاعدے جو ہم نے کل پڑھے ہیں، قیلا، یقول، لم یقل اور قائل۔ رقیہ۔ ہاں جی، رقیہ موجود ہیں؟ شاہد احمد، شاہد صاحب آپ سنائیں گے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میں کچھ حد تک میں نے پڑھا ہے، کل کا لیکچر میں نے سنا تھا آپ کا، جو ویڈیو ہاں تھی چلیں پھر جو جتنا یاد ہے وہ سنا دیں۔ جی سر، اس میں سر جو قیلا قاعدہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی مجہول ہوتا ہے اس کے اگر عین کلمہ میں واو اور یا آ جائے تو ان کو ساکن کر کے ان کی جو حرکت ہوتی ہے اس سے پہلے والے کو دے دیتے ہیں، اس سے ماقبل جو حرف ہوتا ہے۔ اور صحیح۔ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آ، اگر اس میں عین کلمہ جو واو ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں سر شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں ماضی معروف میں بھی تعلیل ہوئی ہو، جس ٹھیک طرح ہے، وہ کالا کالا والا اس سر کی نے قاعدہ مثال پڑھا تھا۔ مثال دے دیں۔ اس کا سر مثال ایک ہے کویلا،
اس سے قیلا بن جائے گا. اس میں سر ٹھیک ہے. یہ ہے کہ جو واو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. ہوں. اور سر دوسرا قاعدہ ہے یقولو. اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ واو اور یا جب متحرک ہوتے ہیں اور ان سے پہلے ایسا حرف ہو جو صحیح بھی ہو اور ساکن بھی ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے پہلے والے حرف کو دے دی جاتی ہے. تو اس میں سر مثال ہے بایو سے یب یب یو سے یب یہ او، یبیو یب یہ او سے یبیو، اور یقولو یبیو. سے یقولو. جی سر یب یو سے یبیو. اور سر اس کی نا آگے انہوں نے دو صورتیں بنائی تھی. اگر تو واو یا اپنی حرکت کے موافق ہوں تو اپنی حالت پر قائم رہیں گی، اور اگر اپنی حرکت کے موافق نہ ہوں تو انہیں حرکت کے موافق کر دیا جائے گا. جی سر. جی سر. ہاں، جیسے یخوف سے یخاف، اور یقویم سے یقیم. یقیم. جی سر. ہاں جی. اور سر یہ اس آگے ہے میں لم یقل، قاعدہ لم یقل. جی سر لام یقل میں یہ ہوتا ہے کہ لام کلمہ ساکن ہو تو عین کلمہ میں جو عین کلمہ میں اگر حرف علت واو اور یا ہو تو وہ ان کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ختم حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سر جس طرح لم یقول سر پہلے تھا یقول یقولو سے یقولو تھا پہلے تو وہ سر واو حذف کرنے کے بعد یقول 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 ہو گیا اور یقولو ہو گیا. بلکہ لام جب لگائیں گے تو لام آخر میں سر ساکن ہو جائے گا. ہاں، یقول ہو گیا نا، لم یقول. جی سر لم یقول ہو گیا سر. جب واؤ لم کے لگے ذریعے فعل گا بن تو گیا لم یقل. جی سر یقولو 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 سے لم یقول ہو جائے گا سر. جی. اور اس کے آخری بعد سر قاعدہ ہے قائل. قائلن. سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ فائلن کے وزن پر اگر کوئی حرف آ رہا ہو اس میں واو اور یا واو اور یا عین کلمہ میں واقع ہو رہے ہوں تو وہ حمزہ سے بدل جاتے ہیں. اس میں سر شرط یہ ہوتی ہے کہ اس فعل کی پہلے تعلیل بھی ہوئی ہو اور وہ اس کا جو فعل ہے وہ مستعمل نہ ہو. اس میں سر مثال ہے کاولن سے واو تبدیل ہو جائے گا سر حمزہ میں تو قائلن ہو جائے گا سر. ٹھیک ہے. اور سر اس کی ایک اور مثال ہے سر با یون سے اس سے سر یا حذف ہو جائے گا تو حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا تو با ای اون ہو جائے گا. اور جس کا فعل مستعمل نہ ہو اس کی مثال تھی سائف. جی سر. چلے ٹھیک ہے، صائف. ماشاء اللہ. بارک اللہ جی فیک. جی رقیہ، رقیہ ظہیر موجود ہیں؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. آپ سنائیں گی؟ جی 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 اجوب سنائیے. کی قواعد شروع سے. اجوف کے آخری چار قواعد جو کل ہم نے پڑھے ہیں، قیلا سے، قیلا، یقولو، جی لم یقل، اور قائل. جی جی ٹھیک ہے. پہلے ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا پہلے قیلا، پہلے ہم نے قیلا والا سنائیں. پہلے ہم نے پڑھا تیسرا قاعدہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا قیلا کا، کہ جب ماضی مجہول کے عین کلمے میں جو ہے وہ واو اور یا ہو تو واو اور یا کو جو ہے وہ ساکت کر کے جو ہے ان کی حرکت کو جو ہے وہ ان کی حرکت ماقبل کو دی جاتی ہے بشرط یہ کہ اس کی ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو. اور اگر عین کلمہ واو ہو تو اسے جو ہے وہ یا سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کہ بیع. بھائی ایسے یعنی بویا، فعلا کے سوری وزن پر سوری بویا سے بویا سے با کا بیا، مجہول سے بیا. بیا ہو جائے گا، بیا ہو جائے گا. اس میں جو ہے بویا جو ہے ماضی مجہول کے عین کلمے میں یا ہے. بویا کی ماضی معروف بیع میں تحلیل ہو چکی ہے. تو اس میں جو بویا کی یا کو ساکن کر کے اس کی حرکت کو ماقبل کو دی تو بیع ہو گیا. بھائی اس کی یعنی بیا، بیا. بھی یا ہوگی. ہاں. اور پھر آگے. ہے کوئلہ سے کیلا. جی.
قویلا جو ہے وہ ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو ہے، اور جب قویلا کے ماضی معروف قولا میں تعلیل ہو چکی ہے۔ ہم، پھر ہے قویلا کی جو واو قویلا واو کو نہیں ہے، جب قویلا، لام کے اوپر شد قویلا نہ پڑے، قوالا یا قویلا۔ قویلا کی جو واو کو ساکن کر کے اس کی حرکت ماقبل کو دی تو کی کیولا کیولا ہوا، واو کو یا سے بدلا تو کیلا ہو کیلا گیا۔ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یقول، اگلا قاعدہ ہے یقولو، جو واو یا متحرک، اس میں جو واو یا متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے جو ہے وہ ماقبل کو دی جاتی ہے۔ پھر اگر واو یا حرکت کے موافق ہو تو واو یا اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، جیسے کہ یقولو سے م، یا یقولو سے قبولو سے یقولو، یقولو سے یقولو، اور آ، آ، یوبئی یوبیو سے یب یہ ہو، یوبئی یب یہ ہو، یضربو کے وزن پر ہے نا، بایا یب یہ ہو، جی یضربو۔ جی، یبیو سے یبیو، پھر یقولو اور یبیو میں جو واو یا متحرک ہے، اس میں واو کا ماقبل قاف اور یا کا ماقبل با صحیح ساکن ہے۔ واو کی حرکت ضمہ ماقبل قاف اور یا کی حرکت کسرہ ماقبل با کو دی تو یقول اور بئی یو ہو گیا، اور جو پھر واو یا حرکت کے مواقع پہ اس لیے واو یا اپنی حالت پر برقرار رہے۔ اس کے بعد اگر واو یا حرکت کے موافق نہ ہو تو انہیں حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کہ یخوفو سے یخافو، یقویمو سے یقیمو۔ ٹھیک ہے جی، جی، تو آگے۔ اس کے بعد پھر واو کی حرکت فتح ماقبل خا کو دی تو یخوفو ہوا، پھر واو حرکت جو فتح کے موافق نہیں اس لیے اسے فتح کے موافق حرف علت سے بدلا تو یخاف ہو گیا۔ صحیح۔ اب میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ یقویمو یقویمو میں واو متحرک اور اس کا جو ماقبل قاف صحیح ساکن ہے، تو اس واو کی حرکت کسرہ ماقبل قاف کو دی تو یقیو یقیو منہ ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد واو یقیم ہو گیا، یقیم مجھ سے یقیم ہو گیا۔ یقین ہو گیا۔ واو کا حرکت کسرہ کے موافق نہیں اس لیے اسے کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدل دیا تو یقیم ہو گیا۔ پھر لیکن درج صورت میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، واو یا فائے کلمہ میں، جیسے من وعدہ، من یسرہ، اس میں چلے اگلا واو قاعدہ یا سنا دیں، یہ چھوڑ دیں، اس کو سنا آگے، لم یقل والا قاعدہ سنا۔ لم یکن، اگر لام کلمہ ساکن ہو جائے تو عین کلمہ میں حرف علت واو یا اتنما ساکنین کی وجہ سے جو ہے وہ حذف ہو جاتے ہیں۔ یقولو سے لم یقل، یقولو میں لم جازمہ کی وجہ سے لام کلمہ کی ساکن لام ساکن ہوا تو لم یقول ہو گیا۔ پھر اجتماع ساکنین جو ہے اس کی وجہ سے واو حذف ہوا تو لم یقل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تقول سے قل صیغہ امر، تقول میں امر کی وجہ سے تا گر گئی تو لام کلمہ ساکن ہوا تو قول ہو گیا۔ پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو ہے واو حذف ہوا تو قل ہو گیا۔ چلے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، آگے قائلون والا قاعدہ۔ قائلون والا قاعدہ سناؤں؟ جی، جی، اس میں جو واو یا وزن فاعلون کے عین کلمہ میں واقع ہو تو وہ حمزہ سے بدل دیے جاتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے فعل میں جو ہے وہ تحلیل ہوئی ہو یا اس کا فعل مستعمل نہ ہو۔ قابل سے قائل، بائن سے بایوں،
اور سائفن سے سائفن سے سائفن۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی صدیق راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ صدیق صاحب موجود ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف کے قواعد ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ معطل کی تیسری قسم، ناقص۔ ناقص سے مراد وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو، یعنی حرف علت اگر فا کلمہ میں ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، اس کے قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حرف علت اگر عین کلمہ میں ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اس کے آج ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اور اگر حرف علت جو ہے وہ لام کلمہ میں آ جائے تو اس کو ناقص کہتے ہیں، ناقص۔ اب ناقص جو ہے اس کے پھر آگے مستقل 8 قواعد ہیں، 8 تعلیلات ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ ہے قاعدہ راضیہ، قاعدہ راضیہ۔ تو اصل میں لفظ جو راضیہ ہے یہ معطل یا نہیں بلکہ معطل واوی ہے۔ جیسے لفظ ہم بولتے ہیں رضوان، رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو رضوان سے راضیہ، تو یہ راضیہ اصل میں راضی وا تھا، کیونکہ رضوان ہے تو یہ راضی وا تھا۔ تو جب یہ راضی وا سے راضیہ بنا تو اس سے ہمیں قاعدہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کے اندر کیا تعلیل ہوئی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو واو کسرہ کے بعد کلمہ کے آخر میں واقع ہو، یعنی واو کسرہ کے بعد ہو اور کلمہ کے آخر میں ہو، لام کلمہ میں ہو، تو وہ یا ہو جاتی ہے۔ جو واو کسرہ کے بعد کلمہ کے آخر میں واقع ہو وہ یا بن جاتی ہے۔ جیسے راضی وا، اب یہ راضی وا تھا تو واو کو یا کر دیا، یہ بن گیا راضیہ، روزیہ۔ اس کی مثال راضی وا سے راضیہ۔ راضی وا میں واو جو ہے یہ کسرہ کے بعد کلمہ کے آخر میں واقع ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا روزیہ۔ راضی وا جو ہے یہ بن گیا راضیہ۔ اس کے بعد پھر دوسرا قاعدہ ہے قاعدہ یدعو اور قاعدہ یرمی۔ تو یدعو جو ہے یہ ناصرہ ینصر کی وزن پر دعاوی یدعو، دعاوی یدعو تھا۔ اسی طرح یرمی جو ہے یہ رامیہ یرمیو، رامیہ یرمیو۔ تو ماضی کے اندر تو دعاوی میں قارا والے قاعدے کے تحت تعلیل ہوئی تو وہ دعاوی سے دعا ہو گیا۔ اب یدعو جو ہے اس کے اندر تعلیل کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح راما یرمی میں بھی راما یا یرمیو، راما جو ہے وہ راما یا سے راما بن گیا۔ رامایا سے راما بن گیا۔ تو اب چونکہ ہم نے اس کو ید او پڑھنا مشکل تھا، اسی طرح یرمی کو یرمیو پڑھنا بھی مشکل تھا، تو اس کے اندر پھر ہم نے تعلیل کی۔ تو ید او جو ہے اس کو بنا دیا ید او، اور یرمیو جو ہے اس کو بنا دیا یرمی۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مضموم العین یا مقصور العین ہو اور لام کلمہ کی جگہ واو یا ہو، یعنی فعل مضارع جو ہے اس کا عین کلمہ مضموم ہو، جیسے یدعو میں مضموم ہے اور یرمیو میں مقصور ہے۔ تو مضارع میں مضموم یا مقصور ہو عین کلمہ،
اور لام کلمہ کی جگہ واو یا ہو، لام کلمہ کی جگہ پہ واو یا ہو، یعنی واو یا جو ہے وہ کلمہ کے بالکل آخر میں ہو، لام کلمہ کی جگہ پر ہو، تو ان واو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ ان کے بعد واو جمع، یا مخاطبہ اور الف تثنیہ نہ ہو، بشرطے کہ ان کے بعد واو جمع، اگر واو جمع آ جائے تو پھر ان کو ساکن نہیں کیا جاتا، اس طرح یا مخاطبہ آ جائے تو بھی اس کو ساکن نہیں کیا جاتا، اور الف تثنیہ آ جائے تو بھی اس کو ساکن نہیں کیا جاتا۔ اب اس کی مثالیں ہیں، ید او سے ید او، اب یہ ید او جو ہے مضارع مضموم العین ہے، اور لام کلمہ کی جگہ واو ہے، لام کلمہ کی جگہ پر واو ہے، پھر واو کے بعد نہ تو واو جمع ہے، نہ اس کے بعد یا مخاطبہ ہے، اور نہ ہی اس کے بعد الف تثنیہ ہے، اس لیے واو کو ساکن کر دیا تو یہ یدعو ہو گیا، یدعو سے یدعو ہو گیا۔ اسی طرح یرمی ہے، تو یرمی میں بھی مضارع مقصور العین اور لام کلمہ کی جگہ پہ یا ہے، مضارع مقصور العین اور لام کلمہ کی جگہ پہ یا ہے۔ اب یا کے بعد نہ واو جمع ہے، نہ یا مخاطب ہے، نہ الف تثنیہ ہے، اس لیے یا کو ساکن کر دیا تو یہ یرمی ہو گیا، یرمیوں سے یرمی ہو گیا۔ اب چونکہ الف تثنیہ آ جائے تو پھر وہ واو وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر حرکت آ جاتی ہے، جیسے یدعو جو ہے تو یدعو کا تثنیہ کا صیغہ آتا ہے یدعوانی، اسی طرح واو جمع آ جائے تو پھر اس کا قاعدہ آگے یدعون جو ہے وہ الگ سے آ رہا ہے، تو وہ بن جاتا ہے یدعون، یدعون۔ اسی طرح یہ یا مخاطبہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ تائے مخاطبہ ہونا چاہیے تھا، یا مخاطبہ نہیں بلکہ تائے مخاطبہ۔ تو اس کے بعد دوسرا قاعدہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے قاعدہ یدعون اور ترمینا۔ پہلا قاعدہ جو راضیہ تھا وہ ماضی کا پہلا صیغہ تھا، پھر یدعو اور یرمی یہ مضارع کے پہلے پہلے دونوں صیغے ہیں، اور آگے جو یدعون ہے یہ مضارع کا تیسرا صیغہ ہے، اور ترمین جو ہے یہ واحد مؤنث مخاطب کا یہ 10واں صیغہ ہے۔ تو ان کے اندر جو تعلیل ہوتی ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یدعون، یدعون اصل میں یدعون تھا، اور ترمین اصل میں ترمیین تھا، یعنی دعا یدعو سے ینصرون یدعون، اور ترمین تضربین اور ترمیین، اس طرح کر کے تھا۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جو واو یا لام کلمہ میں مضموم یا مقصور ہوں اور ما قبل کی حرکت اور ما بعد حرف علت ان کے موافق ہو تو واو یا کو ساکن کر کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیتے ہیں، یعنی جو واو یا لام کلمہ میں مضموم یا مقصور ہوں اور ما قبل کی حرکت اور ما بعد حرف علت ان کے موافق ہوں، یعنی ان واو یا کی ما قبل کی حرکت بھی ان کے موافق ہو اور ما بعد جو حرف علت ہے وہ بھی ان کے موافق ہو، تو پھر واو یا کو ساکن کر کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ جی قاعدہ ہے یدعون اور ترمیین، تو مثال پہلی مثال جو ہے وہ یدعون سے یدعون ہے۔ یدعون میں واو جو ہے یہ مضموم ہے اور لام کلمہ میں ہے، اور اس کے ما قبل کی جو حرکت ہے وہ بھی اس کے موافق ہے، اور ما بعد کا حرف علت جو ہے وہ بھی اسی کے موافق ہے، لہذا اس واو کو ہم کریں گے ساکن، اور ساکن کرنے کے بعد اس کو گرا دیں گے، تو یہ بن جائے گی یدعون، یدعون۔ یہ پہلے آگے ساکن کی بھی موجود ہے لیکن وہ پڑھی نہیں جا سکتی، تو ایک واو گر جائے گی
तो यदऊना कलमा बन जाएगा। तो ये तीसरा सीगा है, यदऊ, यदउआने, यदऊना। मुजारे का तीसरा सीगा इस तरह आएगा, यदऊ, यदउआने, यदऊना। तो अब यहाँ पे उसकी वजाहत भी की है उन्होंने। यदऊना में वाओ लाम कलमा में मजमूम है, वाओ के माकबल आयन की हरकत जम्मा वाओ के मुआफिक है, और माँ बाद हरफ इल्लत भी उसके मुआफिक है। लिहाजा वाओ को साकिन किया तो ये बन गया यदऊना। फिर इज्तिमा साकिनैन की वजह से या वाओ को गिरा दिया तो बन गया यदऊना। दूसरी मिसाल जो है वो या की है, तरमीयीना। तो तरमीयीना असल में ये चूंकि ज़राबा यज़रिबु का वजन है, तो तज़रिबीना, तफ़ईलीना। तो तरमीयीना था, उससे फिर इसको हमने तरमीना बनाना है। तो तरमीयीना में जो या है, इसके माकबल हरकत इसके मुआफिक है, और माबाद हरफ इल्लत भी इसके मुआफिक है। लिहाजा हम इस या को साकिन करके गिरा देंगे तो ये बन जाएगा तरमीना, तरमीना। अब यहाँ तरमीयीना में या लामे कलमा में मकसूर है, तरमीयीना में या लामे कलमा में मकसूर है। या के माकबल मीम की हरकत कसरा या के मुआफिक है, और माबाद हरफ इल्लत भी उसके मुआफिक है। लिहाजा या को साकिन किया तो तरमीन हुआ, फिर इज्तिमा साकिनैन की वजह से या को गिरा दिया तो तरमीन हो गया, तरमीन। उसके बाद चौथा कायदा जो है वो है तदईना और यरमूना, तदईना और यरमूना। अब ये जो तदईना ये असल में तदऊवीना है, और जो यरमूना है ये यरमीयूना है। तो तदईना, तदऊवीना, ये भी वाहिद मुअन्नस मुखातिब का सीगा है, लेकिन ये नाकिस वावी है। पीछे जो तरमीना था वो नाकस याई था। तो तनईन और यरमून, इसका कहना यह है कि अगर वाव मकसूर हो, बाद जम्मा हो और उसके बाद या हो, यानी वाव मकसूर। और डिजाइन ला लांगे, मगजी तो एक पासे पहाड़ी लगनी है और लाल रंग दिया, जी ये याद जरा नहीं अपना क्या? माइक बंद कर दें जरताशा खान। अगर वाव मकसूर जम्मा के बाद हो और उसके बाद या हो, या मजमूम बाद कसरा और उसके बाद वाव हो, तो मा कबल को साकिन करके वाव या की हरकत मा कबल को देते हैं, फिर वाव या इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिर जाते हैं। यानी अगर वाव मकसूर है और जम्मा के बाद वाक़ है, वाव मकसूर है, जम्मा के बाद वाक़ है, और उसके बाद या है, या उसके बिल्कुल उलट कि या मजमूम है और कसरा के बाद वाक़ है और उसके बाद वाव है, तो मा कबल को साकिन करके, यानी इस वाव और या के मा कबल को साकिन करके वाव या की हरकत मा कबल को दे देते हैं, फिर वाव या को गिरा देते हैं। अब ये मिसाल से देखें, जैसे तदउवीना। अब यहाँ पर वाव मकसूर है तदउवीना में, और जम्मा के बाद वाक़ है और उसके बाद या है। तो करना ये है कि वाव की जो हरकत है वो माकबल आयन को दे देंगे, तो ये बन जाएगा तदईविना, तदईविना। पढ़ा नहीं जा रहा। तो वाव भी साकिन या भी साकिन, जब दो साकिन जमा हो गए तो वाव को गिरा देंगे, तो ये बन जाएगा तदईना। अब यहाँ पर उसकी उन्होंने सत्र के अंदर वजाहत भी कर दी है कि तदउवीना था, वाव की हरकत आयन को दे दी, तदईमना हो गया, फिर वाव साकिन या साकिन, वाव को पहले या से बदला और फिर उसको गिरा दिया, तो ये बन गया तदईना। तदउवीना में वाव मकसूर है, वाव का माकबल आयन मजमूम है और माबाद या है। माकबल को साकिन करने के बाद वाव की हरकत कसरा माकबल को दे दी तो तदईना हो गया, तदईमना हो गया। कसरा के बाद वाक़ वाव को या से बदला तो तदईना हुआ, फिर इज्तिमा साकिनैन की वजह से या को गिरा दिया तो तदईना हो गया। इसी तरह यरमीयूना से यरमूना, यरमीयूना में या मजमूम मा कबल कसरा, तो या जो है या की हरकत मा कबल को दे दी, मीम को दे दी, तो ये बन गया यरमूना, यानी वाव भी साकिन या भी साकिन।
अब या को गिरा देने के तो ये बन जाएगा यरमून। इसकी वजाहत अच्छी तरह से देखें। यरमियून में या मजमूम है, या का माकबल मीम मकसूर है और माबाद वाव है। माकबल को साकिन करने के बाद या की हरकत जम्मा जो है वो माकबल को दे दी, यानी माकबल जो मीम था उसको साकिन किया और या की हरकत मीम को दे दी जम्मा, तो ये बन गया यरमूना। अब ये या और वाव दो साकिन है यहाँ पर, तो जम्मा के बाद वाक़ई या को वाव से बदला तो ये बन गया यरमूना। फिर इज्तिमा साकिनैन की वजह से वाव को गिरा दिया तो यरमूना हो गया। तो ये सारी गिरदाने जिस तरह हमने पीछे सही की गिरदाने ज़ारा बयाज रिबुनासरा यंसुर इस तरह करके पढ़ी हैं, तो नाकिस की भी इसी तरह सारी की सारी गिरदाने आती हैं। और ये सारी गिरदाने जो हैं उनके अंदर तालीलात होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मुअतल की तीसरी किस्म नाकिस जो है उसके कवायद, नाकिस के 4 कवायद हमने पढ़े हैं। इसके टोटल 8 कवायद हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो 4 कवायद में से पहला कायदा जो है वो कायदा है राजिया है। तो राजिया असल में राजीवा था। कायदा ये है कि जो वाव कसरा के बाद कलमा के आखिर में वाक़ हो वो या हो जाता है, तो राजिया से हो गया राजीवा। दूसरा कहता है यदउ और यरमी, तो ये असल में था यदउ और यरमीजू। तो जब मुजारे मजमूम लैन या मकसूर लैन हो और लाम कलमा की जगह पर वाव या हो तो इन वाव या को साकिन कर देते हैं। तो यदउ से यदउ और यरमीयू से यरमी। और तीसरा कायदा हमने पढ़ा है यदऊना और तरमीना। तो यदऊना असल में था यदऊना और तरमीना असल में था तरमीना। तो जो वाव या लाम कलमा में मजमूम या मकसूर हूँ और उनका मा कबल की हरकत मा बाद का हरफ इल्लत उनके मुवाफिक हो तो इन वाव और या को साकिन करके गिरा देते हैं। तो यदऊना से बन गया यदऊना और तरमीना से बन गया तरमीना। और चौथा कायदा जो हमने यहाँ पर पढ़ा है वो तदईना और यरमूना का है। तदईना असल में तदऊवीना था और यरमूना असल में यरमीयूना था। तो अगर वाव खुद मकसूर हो लेकिन जम्मा के बाद हो और उसके बाद या हो, या खुद मजमूम हो उस कसरा के बाद हो और उसके बाद वाव हो, तो मा कबल को साकिन करके वाव या की हरकत मा कबल को दे देते हैं। फिर वाव या जो है इज्तिमा साकिन की वजह से गिर जाते हैं, जैसे तदऊवीना से तदईना और तरमीयूना से तरमूना। जी, तो आज का हमारा लेसन इतना ही है।